پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، مگر جو تکلیف یوسف کو دینے کی وجہ سے باپ کو ملی ہے، باپ سے معذرت کر رہے ہیں، اور خدا ایک پیغمبر خدا کو جو انہوں نے تکلیف دی ہے اور اتنا سنگین جرم کیا، اقدام قتل نہیں کیا، اقدام قتل، کنویں میں ڈالنا زندہ یوسف کو، درست ایک نبی کے اقدام قتل میں ملوث ہیں۔ اب اتنا بڑا جرم حضرت یعقوب سے کہتے ہیں بابا ہمارے لیے طلب مغفرت کیجیے۔ حضرت یوسف معاف کر چکے ہیں، اب حضرت یعقوب سے معذرت چاہ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب کو واسطہ بنا رہے، بارگاہ الہی میں شفیع بنا رہے، شفاعت کے لیے۔ ٹھیک، حضرت یعقوب نہیں کہتے تم نے بہت بڑا جرم کیا، جاؤ تڑپو رو، مگر حضرت یعقوب کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو کیا اب حضرت یعقوب کا اپنے بچوں کے لیے طلب مغفرت کرنا کسی کی حق تلفی ہے؟ بولیں نہیں، یہ شفاعت، یہی شفاعت ہے اسلام میں۔ ضعیف و کمزور کی مدد کا نام شفاعت ہے، نہ کہ طاقتور کو مزید ظالم بنانے کا۔ کمزور کی دنیا میں نظام کائنات اب دیکھیے، نظام اسلام نظام انسانیت ہے، ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ احکام دین، اے انسان تیری فطرت کا نام۔ آپ ایک ضعیف انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد کرتے ہیں، صاحبان عقل آپ کی مذمت کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں؟ بولیں، تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور شفاعت کے معنی کمزور کی طاقت کے ذریعے کمزور کی کمزوری کو دور کرنا، شفاعت کے لغوی معنی۔ تو آپ اپنی پوری زندگی میں یہ بتائیے، کیا کوئی زندگی کا ایسا لمحہ آیا کہ بغیر کسی کی مدد کا آپ تنہا جی رہے ہوں؟ بولیں، انسانی زندگی بسر ہو نہیں سکتی ہے ایک دوسرے کی مدد کے بغیر، اور ایک دوسرے کی مدد ہی کا نام شفاعت ہے۔ تو مدد ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے۔ منفی مدد کیا؟ شراب خانہ جا رہا تھا، راستے میں گر گیا، آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے جا رہا تھا، گاڑی نہیں رہ گیا، گاڑی میں سوار کریں آئیے میں بھی جا رہا ہوں، مدد کر رہے ہیں، دونوں مدد۔ وہ منفی مدد ہے، اور یہ ملازمت کے لیے جا رہا، برفباری ہوئی ہے، بس نہیں مل رہی، آپ کی گاڑی ہے، آپ بٹھا رہے ہیں، آئیے تشریف رکھیے، مدد ہے یہ۔ اس مدد کی عقل و فطرت و انسانیت کیا مخالفت کرے گی؟ اسی کا نام شفاعت ہے، اسی کا نام شفاعت ہے۔ تو شفاعت عین فطرت کا نام ہے، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاف فطرت شفاعت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کہ کوئی شخص جرائم کے لیے جا رہا، ڈاکہ زنی کے لیے جا رہا، مثلا کل میں نے عرض کیا، وہ سارا بیچارے جس خطیب نے 50 سال یا حسین کہہ کے جمع کیا تھا، وہ ڈاکو آ کے یا علی کہہ کے لے جا رہا، اب اسے اٹھایا نہیں جا رہا، پتہ نہیں ذاکر نے کتنا کچھ جمع کیا ہوگا، اٹھایا نہیں جا رہا، اٹھانے کے لیے زور سے کہا یا علی، وہ اٹھ گیا نیند سے، کہ کیا 50 سال میں یا حسین کہہ کے جمع کیا، تو ہے کہ علی کہہ کے لے جا رہا، چھوڑ دے اس کو۔ تو اب وہ جاگ گیا تھا، تو اب کوئی آ کے مدد کرے، چلو یا علی کہہ دیا، اس کی مدد کر دو، لوٹ رہا وہ۔ یہ مدد منفی ہے، یہ شفاعت منفی ہے۔ دین اسلام میں منفی شفاعت قطعاً اس کا تصور نہیں ہے۔ مثبت شفاعت کے بغیر انسان تو انسان، حیوان و نباتات کی زندگی ناممکن۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کرو، تعاون کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ تو اب چونکہ شفاعت عقل سے، اب آئیے قرآن نے اصل میں کیا کہا، کن باتوں کی؟ سورہ آپ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہی ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے اس کی اجازت کے؟ یہ آیت ہمیں اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ہم سے کہہ رہی شفاعت کرے گا، مگر جو کرے گا اس کی اجازت سے۔ یہ آیت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کہ کون اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا 50 دفعہ آئی، یعنی شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا،
یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن شفاعت صرف خدا کرے گا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، سورہ واقعہ حامیم سجدہ آیت نمبر 4. ارشاد ہوتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، خدا کے علاوہ تمہارا کوئی شفیع نہیں ہے. یہ آیت انسانوں کی شفاعت کی نفی کرتی ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ تو جو 50 آیتیں انسانی شفاعت کو ثابت کرتی ہیں صرف اس شرط کے ساتھ کہ اس کی اجازت سے شفاعت کریں گے، یہ ایک آیت نفی کرتی ہے، مخلوق کی شفاعت کی نفی کرتی ہے، صرف خالق کے لیے شفاعت کو ثابت کرتی ہے. کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیے، پوری محنت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، خشک صحیح مگر کچھ لے کے جائیے. قرآن کریم نے 10 مقامات پر موت کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی. خدا نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا وہ ہے جو موت کے وقت نفوس کو اٹھا لیتا ہے. 30 مقامات پر موت کی نسبت اسرائیل کی طرف دی اور ملائکہ کی طرف دی کہ اس کے رسول آ کے موت دیتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے جمع کیجئے گا؟ بس آسان ہے، آسان اس طرح سے کہ اہل قرآن کے دروازے پر پہنچ جائیے، آپ کو پہنچا دیں گے. بہت آسان. آپ کہتے ہیں میں نے لکھا، پھر آپ نے کہا میرا قلم ہے یہ، پھر آپ نے کہا یہ میرے ہاتھ کا ہے. آپ ہاتھ کہیں آپ ہیں، میں کہیں آپ ہیں، میرا قلم کہیں آپ ہیں آپ، تو ہے خدا. اسرائیل قبض روح کرے تو خدا، اس لیے کہ اس کی ذات کے بغیر نہیں کر سکتا. اسرائیل قبض روح کرے تو خدا، خدا کرے تو خدا. دوسرے ملائکہ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، میرے حبیب ظلم و زیادتی و خیانت کرنے والے ظالم و فاسق کی جان کندنی کے وقت اگر تو دیکھ لے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب ملائکہ، ایک ملک نہیں، جب ملائکہ پنجے کھول کے انتہائی شیر کی طرح غصے کی حالت میں ظالم و جابر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے. یہ تیور ہیں آیت کے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. یہاں موت کی نسبت ملک بھی نہیں، ملائکہ کی طرف دی. اس آیت کی تفسیر میں امام پنجم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں 500 ملائکہ آتے ہیں ظالم و ستمگر کی روح کو لینے کے لیے. اس کے ایک ایک جسم پر پنجے گاڑ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، تم نے جو خیانت کی ہے. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب. اب قرآن میں ایک جگہ خدا قبض روح کی نسبت اپنی ذات کی طرف دے، ایک جگہ ملائکہ کی طرف دے، ایک جگہ اسرائیل کی طرف دے، تو بات ایک ہی ہے. کیا قلم کی طرف نسبت دے، اپنی طرف نسبت دے، اپنے ہاتھ کی طرف نسبت دے، بات وہی ہے. خدا کے حکم سے اسرائیل قبض روح کر رہا. تو یہاں شفاعت میں خدا ارشاد ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کرتا. 50 آیتوں میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرتا. اور اب سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت، خدا اے میرے حبیب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. مقام محمود، یہ مقام محمود کیا ہے؟ سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت 1 صلوات بھیجئے گا. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے بارے میں فخر الدین رازی اہل سنت کے، زمخشری اہل سنت کے، جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور کے مصنف اہل سنت کے، فخر الدین رازی کی تفسیر جس کا نام تفسیر کبیر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر کہ خدا تجھے مقام محمود تک پہنچائے گا. اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک کہ ابن تیمیہ تک جو گیا گزرا شخص وہابیت کا بانی، اس نے بھی اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ مقام محمود سے مراد حق شفاعت ہے خاتم الانبیاء کو، حق شفاعت ہے خاتم الانبیاء کو. اب یہاں تک تو خیر غیر کی تفسیریں تھی. کوفہ ہے، مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کو روک کے آپ نے مجمع سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں کون سی قرآن کی آیت ہے جو تمہیں تسلی دے رہی ہے، نجات کی تسلی؟ تو چونکہ مکتبہ امیر المومنین کے پروردہ تھے، شاگرد تھے جو پہلی صف میں تھے، ان میں سے غالباً اسبق ابن نباتہ تھے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین قرآن کی آیت ہمیں تسلی دے رہی ہے
کہ خدا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ آیت ہے۔ اور دوسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، خدا تمہارے تمام جرائم کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ چونکہ ہم کلمہ پڑھ کے شرک سے نکل چکے ہیں، یہ دو آیتیں ہیں جو تسلی دیتی ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بے شک تو نے صحیح کہا، امت مسلمہ کی تسلی کے لیے یہی آیتیں ہیں قرآن میں، تو نے صحیح کہا، مگر اہل البیت کے شرف اور فضیلت اور باعث افتخار، یہ لفظ ہے باعث افتخار، ہم اہل البیت کے لیے باعث افتخار، یہ آیت نہیں ہے اور ہے۔ اس اسبق ابن رواطہ نے کہا یا امیر المومنین وہ کون سی آیت ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تلاوت کر لے سورہ ضحیٰ کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب خدائی تجھے دے گا تو راضی ہو۔ باعث افتخار امیر المومنین کا ارشاد، باعث افتخار اہل البیت قرآن کی یہ آیت ہے۔ کیوں نہ ہو خدا پیغمبر سے یہ کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آخر کیا دے گا خدائی؟ خدائی میں ساری چیزیں ہیں، یعنی کائنات، آخرات، جنت، سب یہ لے محمد تیرے ہاتھ میں، اس میں حق شفاعت ہے، حق شفاعت ہے۔ تو اب قرآن کریم سے، عقل سے، انسانی فطرت سے میں نے گفتگو کی اور کوشش کی کہ حق شفاعت یقینی اور حتمی ہے، وہ شفاعت غلط ہے جو کسی مستحق کی حق تلفی ہوتی ہو، وہ شفاعت عین عبادت ہے جو کسی تڑپتی ہوئی انسانیت کی مدد ہوتی ہو۔ تڑپتی ہوئی انسانیت کی مدد کا نام شفاعت ہے، ظالم کے ظلم میں شرکت کا نام مدد نہیں ہے۔ یہاں تک اگر مزید کسی کو اعتراض ہے شفاعت کے وجود پر، آپ سوال کر سکتے ہیں بات میں، چونکہ شفاعت کا وجود ثابت ہے، عقل سے، نقل سے، فطرت سے ثابت ہے، ساری انسانیت مانتی ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت، دنیا میں۔ قرآن کی مسلسل 100 آیتیں پیش کی ہیں، میں نے عرض کیا تھا 25 آیتوں کی تلاوت کروں گا، مگر میں دیکھ رہا ہوں چہروں سے نیند کے آثار، میں نہیں چاہتا ہوں کہ سوتے ہوئے مومنین سے خطاب کروں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو کافی ہے، اور چونکہ محرم ہے، ایام عزا ہیں، اور ظاہر عزاداری ہر موسم کا ایک بہار ہے، اور ماہ محرم کا بہار آنسو ہیں، اور اس مناسبت سے میں چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پیش کروں گا، اور اس کے بعد التماس دعا۔ موضوع شفاعت، اور کل سے یہ صرف پہلے سوال کا جواب تھا، آج جو میں نے عرض کیا کہ کیا شفاعت یقینی ہے، اس پر میں نے چند دلائل پیش کیے، عقلاً، نقلاً، فطرتاً، انسانی، قرآنی، چند دلائل پیش کیا، ہاں شفاعت یقینی ہے۔ اس پر صرف اس لیے کہ یہ مجمع اس گفتگو کو سن کے مولوی کو نہ پھنسائے، چونکہ ایک روایت میرے پیش نظر ہے کہ جب پل صراط سے مومنین گزر رہے ہوں گے نعرہ حیدری لگا کے، مولوی کے لیے ایک اور پل سامنے آئے گا، جہاں امام صادق اصول کافی، جہاں امام صادق سلام اللہ علیہ تشریف رکھتے ہوں گے، کھایا ہم سے گایا کسی اور کا، آجا مولوی یہاں حساب دے، وہ صرف مولوی کے لیے۔ تو میں کوئی بیوقوف ہوں کہ آپ مجھے پھنسا کے آپ نکل جائیں؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شرائط کے ساتھ شفاعت ہے، ان شرائط پر پوری توجہ دیں آپ، شرائط پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے تفصیل سے، شرائط کے ساتھ۔ کلمہ توحید قابل قبول نہیں ہے بلا شرائط، تو شفاعت کیسے؟ تو اسی لیے شرائط پر ہماری آج گفتگو نہیں تھی، صرف موضوع شفاعت کو ثابت کرنے کی گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر، مجھے نہیں پتا آپ اگر جاگ کے سن لیا ہے تو آپ بھی یقیناً مطمئن ہوں گے کہ شفاعت قرآن سے، عقل سے، انسانی فطرت سے ثابت ہے۔ میں درست کہہ رہا ہوں؟ بس اب آپ آ جائیے کربلا پر۔ تو درست ہے کہ آپ کربلا پر امید رکھیں، غلط ہے کہ میں چند جملے پڑھ کر آ کر مجمع کو نا امید کر دوں۔ حسین نا امید انسانیت کو امید کا نام ہے، حسین مظلوموں کے سہارے کا نام ہے، علی سہارے کا نام ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ مجلس وہ جہاں انسان امید دلا کے بھیجے، نا امید کر کے نہیں۔
اسلام امید، رجا اور خوف دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کریم نے فقط ٹوکا نہیں ہے، قرآن کریم نے تسلی بھی دی ہے۔ جرائم کر لیے ہے، آ جاؤ، ایک دفعہ آ جاؤ میری بارگاہ، میں معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دور کیا ہے؟ تو نے جرائم کیے ہیں۔ ایک دفعہ صرف اظہار نبا، آپ غور کیجئے، شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی ہے، مگر چونکہ شراب پی کے عادی، سگریٹ کا اور شراب کا عادی کہتے ہیں کہ وہ عادتیں ہیں جو چھوڑنا بہت مشکل ہے، محال ہے، یعنی عرفی ہے، محال عقلی تو خیر نہیں ہے، محال عرفی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی ہے۔ ایک صحابی پیغمبر میں نہیں، اس کا واقعہ خیر بخاری میں بھی ہے اور کافی میں بھی ہے، شراب پیالے میں لے کے نکلا گھر سے، ابھی حرمت کی آیت نازل ہو چکی تھی، وہ نکلا، سامنے سے پیغمبر خدا آئے۔ گناہ کبیرہ دیکھیے گا، آیت اللہ دستغیب کی باب شراب نوشی، گناہ کبیرہ، اردو میں ہے یہ کتاب، آپ اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں یہ واقعہ دیا۔ صحابی پیغمبر خدا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ، شراب لے کے نکلا گھر سے، جب باہر نکلا دیکھا سامنے سے خاتم الانبیاء آ رہے، اتنا کانپا کہ اب گرائے تو سرور کائنات دیکھ رہے ہیں، پھینکے تو دیکھ رہے ہیں، کیا کرے؟ بالکل قریب آ گئے، رنگ تغیر ہو گیا اور ایک پورا جسم کانپنے لگا۔ کیا پیغمبر خدا مارت نہیں؟ مقام کا خوف اور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، مقام کا خوف، یہ مقام کا خوف ہے، مقام خاتم الانبیاء۔ اتنا خوف زدہ، سرور کائنات قریب آئے، سلام کیا، کانپتے ہوئے لبوں سے سلام کا جواب دیا اور فوراً سلام کیا۔ کیا لے کے آئے؟ زبان سے نکلا پانی لے کے آیا اور ضمیر سے کہا خدا خدا تیرے حبیب کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، میں نہیں پیوں گا۔ اندر سے کہہ رہا میں نہیں پیوں گا میرے معبود، بس اس وقت تو مجھے ذلیل نہ کر۔ خاتم الانبیاء نے فرمایا اچھا پانی ہے مجھے دو، جب دے دیا سرور کائنات نے پیا، پانی ہے۔ انسان اگر ضمیر سے بدل جائے تو بہتی شراب پانی میں تبدیل ہو جائے۔ انسان قلب سے بارگاہ الہی میں رجوع کرے تو کھڑے کھڑے ہاتھ میں شراب کا پیالہ پانی میں بدل جائے، پانی میں بدل جائے، اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے شمر، فرزند رسول خدا کے لب ہر رہے تھے، آخری لمحے تو نے کیا سنا؟ میں نے یہ سنا، میں سمجھ رہا تھا حسین بددعا دے رہے ہوں گے، مگر جب میں نے اپنا کان قریب کیے تو حسین کہہ رہے تھے ربی امت جدی، میرے معبود میری جد کی امت۔ ظاہر ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نجات کے لیے بچوں کو لے کے گئے تھے، نجات کے لیے، جنگ کے لیے جاتے تو شہزادیوں کا کیا کام مقام جنگ میں ہے؟ علی کی بیٹی کا کیا کام ہے مقام جنگ میں؟ 6 مہینے کے معصوم کا کیا کام؟ نجات کے لیے گئے تھے، نجات کے وسائل ہیں، یہ شفاعت کے وسائل ہیں۔ تو میں ابھی چونکہ آج وارد کربلا ہو چکے ہیں، آج کربلا پہنچ گئے ہیں، آج کربلا پہنچ کر میں شہادت تو بیان نہیں کروں گا، مگر کربلا پہنچ کے اپنے بچپنے کے دوست کو خط لکھا۔ مضمون خط یہ تھا، حبیب کی شہادت پر بعد میں گفتگو کروں گا، مضمون خط یہ تھا، واقعا بعض اوقات بعض مومنین اور بعض اصحاب کو جو نوازا ہے ائمہ نے، اور اسی طرح سے بعض علماء کو، میں جب بھی زیارت کے لیے گیا ہوں شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی قبر جو 2 اماموں کے دروازے پر کاظمین میں، میرے آقا امام زمان صلی اللہ علیہ کے جو جملے ہیں، اے میرے بھائی شیخ مفید تجھ پر میرا سلام ہو، یہ جملے سنگ مرمر کے پتھر کے اوپر لکھے ہوئے ہیں شیخ مفید کی قبر پر کاظمین میں۔ کیا کہنے جس عالم پر آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا سلام بھیجیں، اور کیا کہنے اس صحابی کو جب آقا امام حسین سلام اللہ علیہ خط لکھتے ہیں، اور جب خط لکھا تو حضرت نے مضمون خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى رجل فقیہ
حبیب ابن مظاہر الاسدی. جبکہ آپ جانتے ہیں ادبیات اردو ہوں، عربی ہوں، فارسی ہوں، انگلش ہوں، ادبیات تقریباً ایک دوسرے سے مشابہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مضمون خط جب حبیب کے پاس یہ خط پہنچا تو کھانا کھا رہے تھے، خط کو زانوں پر رکھا اور اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹا بھی تھا، کھانا کھانے لگے. قاسم بیٹے کا نام تھا، بیٹا بھی تھا. راوی کہتا میں دروازے پر کھڑا تھا تو سید الشہداء کا خط دیکھ کے پہلے تو چوما، پھر چہرے پر لگا، پھر اس کے بعد زانوں پر رکھ کے کھانے لگے. بیوی نے کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا. کہا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے. آقا حسین کا خط ہے اور تو پڑھے بغیر کھانا کھا؟ زیارت ناحیہ قدسیہ آپ دیکھیے، مفاتیح کے حاشی میں امام زمانہ کی ایک زیارت ہے. ایسی خواتین پر سلام بھیجا امام زمانہ نے. ہاتھ کھینچا، کہا آقا کا خط آیا اور آپ پڑھے بغیر؟ نہیں، یعنی اب آزما رہے ہیں. نہیں کھانا کھا لے میں بتاؤں گا. نہیں حبیب پہلا آپ خط پڑھ لیں. جیسے ہی خط کے اس جملے پر پہنچے ہیں حبیب میں اپنی بہنوں اور بچوں کے ساتھ کربلا آ گیا. تو اب حبیب کی بیوی اٹھی، ہائے میری شہزادی زینب کربلا آ گئی ہے؟ کیا ام کلثوم کربلا آ گئی ہے حبیب؟ ہاں میرے آقا نے یہی لکھا. تو سارے بچے کربلا آ گئے. اب حبیب کی بیوی تیار. حبیب نے کہا میں تجھے تیرے خاندان تک پہنچا دوں گا، تو چلی جا. تو اب یہ خاتون آ کے حبیب کے قدموں پر لیٹتی ہے. حبیب میں نے زندگی پر تیری خدمت کی، کیا تو مجھ سے راضی نہیں ہے؟ تو کہا کیوں نہیں راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میرا خدا راضی ہے، میں دنیا آخرت میں تجھ سے راضی ہوں. تو پھر اگر تو راضی ہے تو تو کہاں جا رہا مجھے چھوڑ کر؟ میں آقا حسین کے پاس، مجھے بھی لے کے جا. اے مومنہ میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں، میں خود غلام کے حوالے کر دوں گا یا بیٹے کے، یہ گھوڑا لے کے جائیں گے، میں خود چھپ کے جاؤں گا. گلیوں میں پہرے بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب صرف اجازت دے دیں، جیسے تو جائے گا ویسے میں بھی جاؤں گی. اجازت دے دے، تو شوہر ہے. ایک روایت ہے کہ اجازت دی، خاتون پہنچ گئی تھی دیر سے. دوسری روایت ہے کہ خود حبیب کے ساتھ چلی. تیسری روایت ہے کہ نہیں جا سکی. بہرحال حبیب کے لیے مضمون خط کیا تھا؟ حسین ابن علی کی جانب سے اس مرد فقیہ کے نام. میرے آقا جب یہ خط لے کے کربلا آئے، آقا حبیب ابن مظاہر اسدی جب پہنچے ہیں اور جب شہزادی کو پتا چلا کہ حبیب آئے، جس وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو پتا چلا حبیب آئے ہیں تو آقا علی اکبر کو بلوایا. شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ کو بلوا کے کہا میرے لال جا کر میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دے. اور جس وقت شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ نے حبیب کے پاس آ کر شہزادی کا سلام پہنچایا، حبیب تڑپ اٹھے، ہائے یہ عالم کہ علی کی بیٹی شہزادی اس غلام کو سلام بھیجے. اور یہی حبیب تھا میرے عزیز. بس دو جملے، چونکہ تیسری شب ہے، یہی حبیب تھا جب صبح عاشور کو حبیب آیا، جب نماز فجر ہو چکی اور جب سب جا چکے تو نماز فجر کے بعد سب سے پہلے جو صحابی آیا حضرت کی خدمت میں، یہی حبیب تھا. آ کر قدموں پر لیٹ کے رونے لگا. حبیب کیوں روتے ہو؟ مولا مجھے آپ کو یاد ہے، میں آپ کو اپنے بچپنے کا واقعہ سنا دوں. ہاں حبیب کیا؟ آپ بالکل چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے. آپ کا ہاتھ سرور کائنات کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ گلی سے گزر رہے تھے. میں اپنے باپ مظاہر کے ساتھ جب مدینہ آیا تھا، آقا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے نانا سرور کائنات نے مجھے جو شرف بخشا تھا. حبیب کون سا واقعہ اب حضرت سننا چاہتے ہیں کہ حبیب کو ایک ایک لفظ یاد ہے. مولا جب میرا باپ سرور کائنات کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا تھا اور پیغمبر خدا چلتے چلتے رک گئے تھے اور رکنے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، تو میرے باپ نے پوچھا اے سرور کونین، زبان رسالت سے اس حقیر کے چہرے پر بوسہ، یہ فخر یہ افتخار میرے لیے، اس کی وجہ؟ تو خاتم الانبیاء نے فرمایا تھا آقا مظاہر مرحبا ہو تجھ پر کہ تو نے اس طرح سے بچے کی تربیت کی ہے. میرے باپ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے کیا کیا جس سے آپ کو خوشی ہوئی؟
مظاہر تم مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے چل رہے تھے، مگر حبیب میرے حسین کے پیچھے چل رہا تھا، اور حبیب جب حسین کے قدم اٹھ رہے تھے تو قدموں کی مٹی کو اٹھا کر آنکھوں پر لگا رہا تھا، تجھ پر اور تیری بیوی پر مرحبا ہو جو تو نے اس طرح سے تربیت دی۔ آقا وہ میں آپ کے بچپنے کا غلام ہوں، میں آج اپنی غلامی کا صلہ لینے آیا ہوں، آقا مجھے صلہ دے دے۔ حضرت نے فرمایا حبیب در باب نجات کھلا ہوا، باب رحمت کھلا، جو چاہے لے لے۔ حبیب نے کہا آقا بس میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مجبور ہوں، اس ہستی کا وعدہ دوں کہ جو آپ اس وعدے کو آپ پورا کر کے دکھائیں گے، آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ہے آقا، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، بس اتنی سی خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب نے یہ کہا آقا ابا عبداللہ الحسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حبیب کو سینے سے لگایا، حبیب واقعاً میں نے صرف تیری عظمت کو طول تاریخ میں ظاہر کرنے کے لیے لفظ فقیہ لکھ دیا تھا، ورنہ میں لکھ سکتا تھا اے حبیب تو تو حسین کا حبیب ہے، آجا میں اس لیے تجھے بلا رہا ہوں۔ بس ارباب اعزاء، حبیب جب رخصت ہو کے گئے ہیں تو بس دو جملے حضرت حبیب کے یاد رکھیے، شہداء میں حبیب کی حیثیت وہی ہے، وہی حیثیت ہے جو علماء مکتب اہل البیت میں علماء میں شیخ مفید کی حیثیت علماء کے درمیان، شہداء کے درمیان آپ دیکھتے ہیں، حور بھی شہید، زہیر بھی شہید، ابو تمامی سیداوی بھی شہید، مسلم بن اوسجہ بھی شہید، 72 شہداء، مگر یہ شرف صرف حبیب کو حاصل ہے کہ آج بھی جب آقا کی زیارت کے لیے جائیں گے تو مین دروازے پر حبیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عظمت کہ قیامت تک کے لیے حسین کی چوکیداری حبیب کے پاس، حبیب نے جب یہ خواہش کی حضرت نے اجازت دی۔ اب جب حبیب رخصت ہو کے گئے ہیں، بس ارباب اعزاء میں نے سوچا تھا میں مقتل نہیں پڑھوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ حضرت حبیب پر پھر مجھے مصائب پڑھنے ہوں، مجھے نہیں اندازہ ہے، میں جب ذکر آیا ہے تو حضرت حبیب ہی سے شروع کرتا ہوں۔ میں عرض کروں جب اس بچپنے کے حبیب اور دوست نے جب اجازت لی اور میدان کی طرف چلا، حضرت نے رخصت کیا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، رخصت کیا، اور اس کے بعد جب حضرت نے دو جملے ارشاد فرمایا، حبیب تو سب سے پہلے میرے نانا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ سن کر حبیب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جب چلا تو ایک آخری صدا آئی، حبیب نے اپنی شجاعت دکھائی، مگر صدا آئی، آقا آخری زیارت کے لیے مشتاق ہے یہ آپ کا غلام۔ اور جب آقا حسین حبیب کے جنازے پر پہنچے ہیں تو رمق باقی تھی، آپ کے ساتھ مقتل میں لکھا ہے، دو روایتیں ہیں، میں اس میں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کے اصحاب میں سے ابو تمامہ سیداوی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ حبیب کے پاس پہنچے ہیں تو حبیب زمین پر گر چکے تھے، حبیب کی روح اب نکلنے والی تھی، چند لمحے تھے۔ حبیب نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سر کو آقا حسین کے زانوں پر دیکھا، آقا حسین کے زانوں پر جب دیکھا پوری کوشش کی کہ اپنے سر کو ہلائے، نہیں ہلا سکے، زخموں سے چور تھے، نہیں ہلا سکے۔ آقا نے فرمایا حبیب کیا چاہتا ہے؟ حبیب نے کہا آقا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے سر کو ریت پر رہنے دیجئے۔ کیوں حبیب؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا سر آخری لمحے حسین کے زانوں پر ہو؟ حسین کون نہیں چاہے گا کہ جوانان جنت کے سردار کے زانوں پر اس کا سر ہو، مگر حسین جوانان جنت کے سردار کا سر آخری لمحے کس کے زانوں پر ہوگا؟ رہنے دیجئے اس غلام کے سر کو ریت پر۔ حبیب نے جب آقا نے فرمایا تو فکر نہ کر حبیب، میرا سر بھی کسی کے زانوں پر ہوگا، یہ فرما کر جب زانوں پر حسین نے سر کو رکھا، اب جب حبیب نے اپنی آنکھ کھولی، ابو تمامہ کو دیکھا، ابو تمامہ سیداوی کو دیکھ کے کہا ابو تمامہ میرے قریب آ جا، اور جب قریب پہنچے تو میرے اور قریب آ جا، میری آواز ختم ہو رہی ہے، اور جب قریب آ گئے تو ابو تمامہ کے کان میں حبیب نے کہا میری وصیت ہے۔ ابو تمامہ نے کہا حبیب ان قریب میں بھی پہنچنے والا ہوں، میں وصیت پر عمل نہیں کر سکتا۔ ابو تمامہ میری صرف ایک وصیت ہے، نہ میرے بچے، نہ میرا گھر، نہ میری بیوی، کچھ نہیں، ایک وصیت ہے بس۔ ہاں حبیب کہہ دے اگر میں عمل کر سکا تو ضرور کروں گا۔ ابو تمامہ صرف ایک وصیت ہے، اس غریب کو تنہا نہ چھوڑنا، اس غریب کو تنہا نہ چھوڑنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ بارکہ یوسف آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک جن آیات کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا گیا، اور موضوع یہاں کی گفتگو کا یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ شفاعت ہے۔ شفاعت سے متعلق دو مکتب فکر ہیں جو شروع سے شفاعت کے اس لفظ کے معنی پر اور اس کے دائرے میں الفاظ اور ان کے معنی اور اس کے مفہوم پر ہماری اب تک گفتگو ہوتی رہی۔ اب ہم اصل موضوع میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شفاعت یعنی سفارش، شفاعت یعنی واسطہ، شفاعت یعنی کسی کمزور کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی طاقت والے سے مدد لینا۔ یہ مختلف معنی ہیں، اور ان معنی کے اعتبار سے جو ایک مکتب بالکل مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، یعنی ایک مکتب غیر خدا کی مدد، غیر خدا سے شفاعت، غیر خدا سے استشفاء قطعاً اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کی وجہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں، ان کے پاس دلیل ہے اور دلیل قرآن کریم، اور ان آیات پر بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد گفتگو ہوگی۔ ہم مکتب اہل البیت، ہمارا اعتقاد ظاہر ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ شفاعت اپنے لغوی اعتبار سے یہ شفاعت، اس کا اعتقاد صرف امت مسلمہ یا قرآن سے مخصوص نہیں ہے۔ کل جس سورہ بارکہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کیا، اور اس میں قرآن کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس دن کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور نہ تم کوئی تاوان دے کے بچ سکو گے، اور نہ وہاں پر تم سے کوئی اور مال قبول کیا جائے گا، وہ آیت یہودیوں کے اس اعتقاد کے خلاف تھی جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو چاہو جرائم کر لو، ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد سے ہیں، یہودی چونکہ انبیاء کی اولاد سے ہیں، انبیاء کی اولاد سے اس طرح سے کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کی نسل، چونکہ حضرت اسحاق کا لقب اسرائیل تھا، حضرت اسحاق کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، حضرت یوسف کے بھائی بنیامین ہیں، بنیامین ایک روایت میں بنیامین کی نسل سے
انبیاء بنی اسرائیل سب کے سب چلے ہیں حضرت موسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم تک. یہ نبوت یعنی ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں, ہمیں قبر میں یا آخرت میں کون تکلیف دے سکتا ہے, ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں, ہمارے تو وہاں انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو چاہیں کر لیں. اس عقیدے کی سختی سے نفی کی قرآن کریم نے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے, صرف کچھ لوگوں کے قول کی نفی نہیں کی ہے, اس عقیدے کی نفی کی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ عقیدہ مجھ میں پایا جائے تو نفی ہے, یہ عقیدہ یہودی میں پایا جائے تو نفی, یہ بعینہ یہی عقیدہ نصارہ کا ہے, تھا اور آج بھی ہے. ہماری خاطر عیسیٰ ابن مریم تختہ دار پر اٹھائے گئے. کسی مکتب و مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. توریت نے شراب کو حرام قرار دیا. میں چونکہ حرام و حلال پر گفتگو نہیں تھی اس لیے وہ آیات میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر توریت نے شراب کو حرام قرار دیا, زبور نے حرام قرار دیا, انجیل نے حرام قرار دیا, مگر اس کے باوجود ان کی کوئی محفل ایسی نہیں ہے جہاں شراب نہ ہو. اور مذہبی محافل میں اور مذہبی عالم دوسرے علماء کو شراب پیش کرتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس مکتب و مذہب کا عقیدے کی بنیاد و اساس ہی یہ ہے کہ تم شراب پی لو, زنا کر لو, نعوذ باللہ ڈاکہ جو چاہو کر لو, چونکہ حضرت عیسیٰ ہماری خاطر جان دے چکے ہیں, حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے. اس عقیدے کی سورہ بقرہ کی آیات نے سختی سے نفی کی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا عیسیٰ سے آیت اس طرح سے ہمارا عیسیٰ سے کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے کہ تمام مجرمین آ جائیں اور عیسیٰ کہہ دیں تو ہم معاف کر دیں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہاں بھی عقیدے کی نفی کی ہے, کسی قول کی تردید نہیں کی ہے. تو یہ عقیدہ اس کی قرآن نے شدت سے تردید کی, یہ شفاعت اس کی قرآن نے تردید کر دی. ٹھیک, یہ ایک تو یہ پہلو تھا. اگر یہی پہلو ہم لے کے چلیں, آقا نے ہمارے لیے سب کچھ قربانی دی ہے, اور چونکہ آقا نے قربانی دی ہے معصوم بچے سے لے کے ضعیف العمر تک اور جوانوں تک اور خواتین عصمت و طہارت کی چادروں تک, ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو معاف کیجئے گا, قرآن کریم نے اس عقیدے کی نفی کی ہے, کسی قول کی نفی نہیں کی ہے. پھر دامن عصمت کو داغدار کرنے کے مترادف ہے. میں کس کو مانتا ہوں؟ معصوم کو. میں خود کون ہوں؟ مجرم. میں کس کو مانتا ہوں؟ عادل علی کو. میں خود کون ہوں؟ ظالم. میں کس کو مانتا ہوں؟ خدا یا عادل کو. میں خود کون ہوں؟ ظالم. مکتب اہل البیت میں جو اعتقادات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اس اعتقاد کے مطابق میرا آپ کا عمل ہو. مجھ میں اور میرے اعتقاد میں جدائی ہے تو اسی کا نام تو نفاق ہے. نفاق کیا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, سورہ صف کی پہلی آیت. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, بہت بری بات ہے کہ تم زبان سے کچھ کہتے ہو, دل میں کچھ رکھتے ہو. کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی طرح سے خاص طور سے مجھ جیسے جو مذہب کے ذمہ دار بن کے پسینے میں تارہ کے گفتگو کرتے ہیں, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے کے لیے نکلے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر یہاں مجھے سعدی شیرازی کا شعر یاد آتا ہے, یہ واعظوں سے کہہ دو, پوچھو تو صحیح تم خلوت میں جا کے کیا کرتے ہو, جلوت میں آ کے تم بڑے تقدس مآب بنتے ہو. سعدی شیرازی کا شعر فارسی میں. خیر, میں عرض کروں کہ اسے نفاق کہتے ہیں اس کو, کہ زبان سے کچھ کہے کچھ کرے, دل میں کچھ کہے اور ہاتھ سے کچھ کرے. اسی کا نام تو نفاق ہے, کہ جس کا قول جس کے عقیدے سے نہ ملتا ہو اسی کا نام تو نفاق ہے. آپ دیکھ لیجئے سورہ منافقون کی پہلی اور تیسری آیت تک کیا کہہ رہا قرآن. یہ منافق اے رسول یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں. واللہ یشہد انک لرسول اللہ, خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ولکن المنافقین, بولیں,
جمعے کی نماز ہوتی ہے، لکاذب، منافق جھوٹے ہیں. جب خدا خود ان کے قول کو نقل کر کے پھر ان کے قول کو دہرا کے پھر کہہ رہا کہ خدا بھی گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور منافق جھوٹے ہیں. پروردگار جو تو کہہ رہا وہی تو وہ کہہ رہے. وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے، دل سے آپ کو نہیں مان رہے. تو نفاق کے معنی خود سورہ منافقون کی مناسبت سے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، یہ معنی درست. تو اب ایسی صورت میں دل، عقیدہ اور عمل انسان کا یکساں ہونا چاہیے. میرا عقیدہ ہے، درست ہے میں معصوم نہیں ہو سکتا، درست ہے میں مولا کائنات وہ سن چکے ہیں، چونکہ ضمناً گفتگو میں بعض چیزیں تکرارن آ رہی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. وہ کوفہ بصرے کے گورنر کو جو آپ نے خط لکھا تحدیدی کہ تو علی کا گورنر تھا، کس طرح سے ولیمے میں شرکت کیا؟ حالانکہ ولیمے میں شرکت مستحب ہے، مومن دعوت دے. اگر آپ نے مستحب روزہ رکھا اور مومن نے دعوت دی تو آپ بتایا بھی نہیں کہ آپ روزے سے ہیں، جا کے افطار کرنا سنت ہے. اتنی تاکید ہے، ایک مومن کی خوشنودی کا خدا نے اتنا خیال رکھا. ایک مومن کا مقام ہے بارگاہ الہی، اور مومن کا مقام خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. تو اس مقام کی مناسبت سے مومن کا ایک احترام ہے. ایسی صورت میں چونکہ ایک مقام ہے، اس لحاظ سے قرآن کریم نے بھی، احکام شرع مقدس نے بھی اس کا پوری طرح خیال رکھا، اس کے مقام کا. تو اب دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. وہ 10 دفعہ کہہ دے مومن ہوں نہیں. تو قرآن کریم کی روح سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر کی نبوت کی شہادت دے رہے زبان سے، خدا تصدیق کر رہا ہے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ دل سے آپ کی نبوت کو نہیں مانتے. تو اس آیت کی مناسبت سے جو انسان دل میں رکھتا ہے وہی زبان پر ہو، جو زبان سے کہتا ہے وہی دل میں ہو، اس کا نام ہے ایمان. ایمان یعنی اخلاص، عقیدے میں اخلاص کا نام ہے. تو اب چونکہ شفاعت جس عنوان پر ہم گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم کی روح سے جو کل جس آیت کی تلاوت کی، وہاں جس شفاعت کی نفی ہے، جس آگے بالکل جگہ خالی ہے، آگے بالکل جگہ خالی ہے، میرے سامنے خالی، آپ آگے، بلکہ آپ سے درخواست ہے ایک دفعہ آپ قریب آ جائیں. چونکہ دو متضاد، ایک یہ کہ میں نے جو سوالات کیے تھے ان سوالات کے پہلے ہی سوال کا جواب چل رہا، دوسرے تک ہم 8 سوالات کر چکا ہوں. دوسرے تیسرے سوالات چونکہ ضمنی ہے، ان کا جواب ایک ہی دفعہ آ جائے گا، اس لیے میں پہلے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بنیادی طور پر یعنی اثبات شفاعت، ہاں شفاعت یقینی ہے، بالکل یقینی، مگر شفاعت کا جو بالکل ایک طرف اس طرح سے میں سارے جرائم کر لوں، میں چونکہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس کے فوراً بعد دوسری آیا جس کا کل میں نے عرض کیا، اے بنی اسرائیل یاد رکھو، یاد کرو ان نعمتوں کو اور اس فضیلت و شرف کو جو میں نے تمہیں دیا. اور دیکھو تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں، یعقوب ہم سے، اسحاق ہم سے، ابراہیم ہم سے، ہم ابراہیم کی اولاد، اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد، یوسف کی اولاد، موسیٰ کی اولاد، سارے ہمارے آبا و اجداد انبیاء. کون ہمیں تکلیف دے سکتا؟ کس کی ہے جنت؟ انبیاء ہی کی تو ہے. جب آبا و اجداد سب کے سب انبیاء ہیں، کون ہمیں جہنم میں ڈال سکتا؟ جو چاہو کر لو. تو سورہ بقرہ کی آیت نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے. انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تمہیں جنت جانا ہوتا تو سب سے پہلے قابل جاتا. بلا فصل بیٹا ہے آدم کا، تو کیا ہوا؟ حضرت حابیل کو قتل کیا تو کیا ہوا؟ نبی کا بیٹا جائے گا؟ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. قرآن کریم، توریت، زبور، انجیل نہیں جائے گا قابل. جب تمہاری زبور کہہ رہی ہے قابل نہیں جائے گا، تم کیسے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. تو اگر یہ طے ہوا کہ قابل حابیل کے قتل کی وجہ سے بلا فاصلہ نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے جنت نہیں جائے گا، تو اب طے ہوا عمل کی بنیاد پر جانا ہوگا، نسل کی بنیاد پر نہیں. یہ بات طے ہوئی. اس بات پر قرآن کریم کی کل کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے
کہ نفی شفاعت ہو رہی ہے، نفی شفاعت نہیں ہو رہی ہے. یعنی بالکل، اب میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دے نام لینے پر، وہابیت آخری منزل پر ہے کہ شفاعت بالکل شرک ہے، کفر ہے. کسی کی سفارش، وہ بھی بارگاہ الہی میں، وہ بھی احکام الہی میں. جو جنت و دوزخ و قبر و عذاب و عمل و نتیجہ عمل جب خدا کے ہاتھ میں ہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا امور الہی میں دخالت؟ اس عقیدے کی بنیاد پر اس توحید پرستی کے نام سے آخری منزل پر، توحید کے نام سے، جبکہ وہ توحید پرستی نہیں ہے. اس توحید پرستی میں تو ان سے آگے. میں پھر اس خطیب کی طرف سے کہہ دوں کہ میں کیا کہہ گیا. ہاں، اس توحید کی منزل پر تو ان سے 10 میل آگے تھا جس نے آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا، توحید کی وجہ سے. کہا میں کیوں غیر خدا کے سامنے سجدہ کروں، میں صرف تیرا بندہ ہوں. غلط ہے یہ عقیدہ، اصلاً غلط ہے کہ آپ توحید کو سمجھے نہیں، توحید کو نہیں سمجھے. جو توحید کا درس دینے آئے ہیں، توحید کا نمائندہ بن کے آئے ہیں، کیا خدا اپنے نمائندے کو اتنی بھی حیثیت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کو ثابت کریں؟ اب ان کی نمائندگی کے ثبوت کے لیے ہم انبیاء کی بات نہیں کرتے، ہم اولو العزم صاحبان شریعت انبیاء کی بات نہیں کرتے. میں جس مقصد کی خاطر سورہ یوسف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ یوسف کی اس آیت کا، میں ترجمے پر غور کیجئے گا، کوئی تعویل نہیں، یہ خالص عربی قرآن ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کسی کا ترجمہ پڑھ لیں. نہیں، میں بھی نجف کا ایک طالب علم ہوں، خالص عربی قرآن ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آپ کسی کا بھی ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے، قرآن پورا آپ کے پاس ہے. وہابی، شیعہ، سنی، قرآن ہے، سنی شیعہ نہیں ہے. آپ جا کے اس کا ترجمہ خود دیکھ لیجئے گا، تھوڑی سی زحمت کیجئے گا. یہاں جو سنیں جا کے دیکھنے کی کوشش کریں اور آ کے پکڑنے کی کوشش کریں مولوی کو کہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا. اس سے کیا ہوگا؟ خود مولوی کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ بھی سمجھے گا پڑھے لکھا آ کے بیٹھتے ہیں، ورنہ جو آئے گا بیٹھ جائے گا، آپ بھی سن کے چلے جائیں تو آپ عادی بنائیں. بہرحال تو اب آپ غور کیجئے گا، سورہ مبارکہ یوسف کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے، ایک صلوات بھیجیے گا. آیت نمبر 93 جو لکھ رہے ہیں، جو 93 یا 93 عدد نوٹ کر لیں. آیت نمبر 93 سورہ مبارکہ یوسف پارہ 13. ارشاد ہوتا ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف نے کہا، کس نے؟ حضرت یوسف نے. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی گرفت، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، خدا تمہیں معاف کر دے گا. وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے. تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، تم نے مجھے مارا، تم نے مجھے تماچے مارے، تم نے مجھے اقدام قتل کیا اور مجھے کنویں میں اس لیے ڈالا کہ مجھے مار دو. میں بچ گیا، اب میں بچ گیا ہوں اور تم اب شرمندہ ہو. سابقہ گفتگو نے میں پورا سورہ پڑھ لوں گا تو پھر آپ چلے جائیں گے، پھر وہ بات ملا نصر الدین والی ہو جائے گی. سب جا چکے ہیں، وہ پھر بولتے جا رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں. اس لیے میں پوری سورہ، کافی آگے سے یہ موضوع چل رہا، وہ تو شروع سے چل رہا. یہاں پر اصل جو میں اپنے ہدف کو بیان کرنے کے لیے جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، قال لا تثریب علیکم اليوم. قال، حضرت یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، تم شرمندہ مت ہو جاؤ. نبوت کا دل ہے، تم شرمندہ مت ہو جاؤ. آج یغفر اللہ لکم، خدا تمہیں معاف کر دے گا. وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین. ٹھیک. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لو میں اپنی قمیص اتار کے تمہیں دے رہا ہوں، اس قمیص کو لے کے جاؤ. بس بخدا آپ سے درخواست کرتا ہوں، 10 بستہ جملوں پر غور کیجیے گا، ترجمے پر، میں کوئی تعویل تفسیر نہیں کر رہا ہوں، مکتبہ اہل البیت یا کسی بھی مکتب کی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک ایک لفظی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لو میری قمیص،
اس قمیص کو لے کے چلے جاؤ، اذهبوا چلے جاؤ، بقمیص ھذا اس قمیص کو لے کے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی، کیوں؟ وہ تو گندم لینے آئے ہیں، آپ قمیص دے رہے ہیں، گندم دے چکے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ قمیص بھی دے رہے ہیں، گندم کھانے کے لیے دے رہے ہیں، قمیص کائی کے لیے؟ 11 بھائی ہیں، ایک قمیص لے جا کے کیا ٹکڑے کر کے سب پہن لیں گے؟ کیوں دے رہے ہیں قمیص؟ کائی کے لیے قمیص دے رہے ہیں؟ اذهبوا بقمیص ھذا، یہ قمیص لے کے چلے جاؤ، کیا کرو؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی، نہیں کسی کو پہننے کے لیے نہیں، یہ لے جا کے ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر۔ فَأَلْقُوهُ القاء ڈالنا، فَأَلْقُوهُ ڈال دو، عَلَى اوپر، وجہ چہرے پر، کس کے چہرے پر؟ ابھی میرے باپ کے چہرے پر۔ میرے باپ کون ہے؟ باپ بولے کون ہے؟ یعقوب نبی، کون ہے یوسف نبی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک۔ ایک نبی اپنی قمیص کو بیچ رہا ہے کائی کے لیے؟ ایک نبی کے چہرے پر، جس کی قمیص ہے وہ بیٹا ہے، جس کے چہرے پر ڈالی جائے گی وہ باپ ہے، ٹھیک۔ اب لے کے گئے، کیوں ڈال دو؟ یاتی بصیرن، تاکہ بینائی پلٹ آئے۔ ترجمہ ہے، اے یوسف تو شرک کے لیے مٹانے کے لیے آیا، یہ قمیص کیوں بیچ رہا ہے؟ نبوت کا بنیادی کام شرک کو مٹانا، یہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ آپ دعا کیجئے، آپ کیوں قمیص بیچ رہے ہیں؟ کیا خدا کی بارگاہ میں نبوت سے قمیص زیادہ قریب ہے؟ نبوت سے زیادہ قمیص نبوت قریب ہے؟ وہ بابا ہے نبی، بیٹا ہے نبی، باپ بیٹے دعا مانگے، پروردگار میرے بابا کو بینائی دے دے، میرے غم میں تیرے ایک نبی کی محبت کے غم میں رو کے بینائی جا چکی دے دے۔ یعقوب پروردگار تیرا نبی تھا، میرے تو 11 بیٹے تھے، 11 کے ہوتے ہوئے ایک غائب ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے نبی ہونے کی بنا پر میں اس پر رویا ہوں۔ تو گویا نمائندہ الہی پر رونا انبیاء کی سنت ہے۔ سنت ہے، ایک نبی سے سنت واجب کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سنت ہے۔ تو اب اے پروردگار تیری سنت کی ادائیگی میں میری بینائی گئی، دے دے میری بینائی۔ کیا آپ سمجھتے خدا بینائی نہیں دیتا؟ نبی کی دعا کو رد کر دیتا ہو؟ بھی دو نبی کیوں ایک نبی قمیص کو بیچ رہا؟ کیا اس قمیص نے واقعی ایسا کیا؟ اب آپ غور کیجئے گا، اگر اس قمیص نے ایسا کیا تو سمجھ لیجئے کہ فخر یوسف کے نام سے اگر آپ نے پرچم بھی بنایا ہے تو یوسف کے قمیص سے افضل ہے۔ قمیص کے جسم سے اتارنے کے بعد نسبت رہ گئی ہے، قمیص نہیں رہی۔ نسبت کی وجہ سے آپ وہ شفا دے تو کیسے جسے لقب حسین نے باب الحوائج دیا ہو۔ اب آپ غور کیجئے گا سورہ یوسف، ہم صرف سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب سواری یوسف کے دربار سے نکل کے جدا ہوئی، فصلت جدا ہونا کسی چیز کا دوسری چیز سے جدا، فصلت العیر، یہ سواری جب جدا ہوئی، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، کہاں تھے باپ؟ کنعان میں۔ یہ کہاں سے جدا ہوئے تھے؟ قاہرہ سے، مصر کے مرکز سے۔ باپ کہاں تھا؟ کنعان میں۔ کتنا فاصلہ تھا؟ 1 مہینے کا فاصلہ۔ کتنے مائلج تھے؟ تفسیر میں لکھا کم سے کم 200 مائل۔ 200 مائل تک حضرت یعقوب کہتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے والد نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، اب مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک سوال کر کے آپ کو رات بھر کے لیے ایک موضوع دیتا ہوں، سوچ لیجئے گا۔ 200 میل کا فاصلہ ہے،
اس 200 میل کے فاصلے میں قمیص لے کے نکلے تھے، پہلی بار آئے تھے گندم لے کے گئے تھے، یہ دوسری بار کا واقعہ، آگے گزر گیا، پہلے جو آئے تھے وہ واقعہ گزر گیا کہ بنیامین کو روکا اور کہا، یہ واقعہ گزر گیا۔ دوسری دفعہ ہے، قحط 7 سال تھے قحط کے، ان قحط کے سالوں میں پورا مصر اس کی لپیٹ میں آیا تھا، اسی قحط کی وجہ سے حضرت یوسف کو اقتدار ملا تھا، بادشاہ نے کہا اب تو ہی سنبھال سکتا، میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو واقعاً اس زمانے کے بادشاہ کافر ہوتے ہوئے کافی انصاف پسند تھے، کاش آج کا مسلمان اتنا ہی ہوتا، یوسف آپ ہی بچا سکتے، میں نہیں بچا سکتا ہوں، یہ لو خزانے کی چابیاں، سورہ یوسف۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ یوسف کی قمیص لے کے جب جدا ہوئے ہیں، اب یہ لما فصلت العیر، جیسے ہی سواری نکلی یوسف کے پاس سے، باہر نکلی دربار سے، قال ابوہم، وہاں ان کے باپ نے کہا کیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب پہلی دفعہ یوسف کے پاس سے گئے تھے خوشبو نہیں آ رہی تھی، اب صرف قمیص لے کے نکلے ہیں تو قمیص کی اتنی خوشبو کہ وہاں 200 میل جا رہی ہے۔ اس قمیص کی خوشبو کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر نبوت کی خوشبو تھی تو جس وقت یعقوب، جو فکر دے رہا ہوں، اگرچہ نہیں کہنا چاہیے، جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں ایک اور خطیب کا تکیہ کلام ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ مولوی نے مجھ سے چھین لیا۔ تو جی ہاں، جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ رات اس پر سوچئے گا تھوڑی بیر، چونکہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ کچھ گفتگو محنت کر کے ہو تو یہ آپ رات بھر سوچئے گا، ہو سکتا ہے بہت جلد آپ پہنچ جائے، چونکہ جو سوچ کے آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے خون میں اترتا ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو آپ کو میسم بناتا ہے۔ اور یہ مجالس کا ہدف ہی میسم بنانا ہے، ان مجالس کا ہدف ہی ہے، ان مجالس کا ہدف یہی ہے۔ تو اب حضرت یعقوب نے 200 میل کے فاصلے سے قمیص یوسف کی خوشبو پائی، کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بدنام نہ کرو، اگر تم مجھے بدنام نہ کرو۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کی اولاد ہے تو نبی شناس بھی ہو۔ جب بلا فاصلہ نبی کی اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی شناس ہو، تو صحابہ 2 دن رہ کر کیسے نبی شناس ہوئے؟ میں تو عرض کروں، نبوت شناسی کے لیے صحابیت نہیں، عقل و شعور کی ضرورت ہے۔ وہ شعور چونٹی میں ہو تو سلیمان کے ہاتھ پر فخر کرے، وہ شعور انسان میں نہ ہو تو ابو سفیان و ابو لہب بنے۔ شعور کی ضرورت ہے نبوت شناسی کے لیے، شکل و صورت میں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ آگے دیکھیے، اگر تم مجھے بدنام نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ بچوں نے کیا کہا؟ قالوا انک لفی ضلالک القدیم، آپ کو اطمینان ہو کہ مولوی صحیح پڑھ رہا۔ کہا قالوا، قسم کھائی، میں نے ان کی قسم بیان نہیں کی، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم بابا آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، ضلالک القدیم۔ ٹھیک، اب آگے چلیے۔ فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا، بشارت دینے والا، 2 روایتیں ہیں کہ جو لے کے آیا اس کا نام تھا، دوسری ہے کہ بشارت دینے کی مناسبت سے اس کو بشیر سے تعبیر کیا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا، فالقاہ علی وجہہ، آتے ہی قمیص سے یوسف کو یعقوب کے چہرے پر، فالقاہ ڈالا، علی وجہہ ان کے چہرے پر۔ یہ جا کے آپ انگلش دیکھ لیجئے گا، ان کے چہرے پر ڈالا۔ جیسے ہی آیا اور آتے ہی یوسف کی قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو کیا ہوا؟ فرتد بصیرا، ادھر یوسف کی قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی، بلا فاصلہ بینائی آ گئی۔ یہ قرآن، بلا فاصلہ بینائی آ گئی۔ ٹھیک ٹھیک، اب اس سے آگے، اب مجھے اصل میں اگلی آیت پر گفتگو کرنی ہے،
یہاں پر رک جائیے. ہماری ہے دعائے توسل. اللہم انی اتوسل الیک واستشفع بک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ٹھیک. اے میرے معبود, میں تیرے خاتم الانبیاء کو واسطہ دے کر تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں. دعائے توسل. ٹھیک. اس دعا پر لے دے کے تنقید, شرک, کفر, مرتد, غیر خدا کو. ٹھیک. یہ قمیص ہے, یہ خاتم الانبیاء نہیں ہے. یہ ایک چھوٹے سے شہر کے نبی کی قمیص ہے, یا عالمین کے نبی کی قمیص نہیں ہے. یہ رحمت کے ٹکڑے کی قمیص ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی قمیص نہیں ہے. ٹھیک. جس یوسف کی قمیص بینائی, یعقوب کی گئی ہوئی بینائی کو صریح آیت لوٹا دے, اور جس نبی کے لیے قرآن یہ کہہ دے سورہ انبیاء وما ارسلناک الا رحمتا اے نابینا آجا رحمت للعالمین کی ذریعے سے بینائی لے لے. یوسف کی قمیص تو بینائی دے, اور ذریعہ خاتم الانبیاء بینائی نہ دے. یہ تو قمیص یوسف سے جدا ہو چکی تھی, ذریعہ تو جدا نہیں ہے, ساتھ ہے. جس ذریعہ کے اندر خاتم الانبیاء وہ جدا تو نہیں ہے, وہ ساتھ ہے. ذریعہ میں اتنا اثر نہ ہو رحمت للعالمین کی جتنا اثر قمیص یوسف پہ ہو. یہ تمہاری نبوت شناسی ہے. کیوں پڑھتے ہو خاتم الانبیاء کا کلمہ؟ تم سے تو بہتر وہ چونٹی ہے جس کے نام سے پوری سورہ ہے. اب آگے چلیے. شفا. اس قمیص نے کیا کیا؟ بولیں. یعقوب کو کیا دیا قمیص نے؟ سب بولیں. شفا. درست. کوئی روایت, کوئی تاریخ, کوئی حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے. یوسف کی قمیص نے, ایک نبی کی قمیص نے ایک نبی کو شفا دی. تو نہ اس نبی نے قمیص بیچتے وقت کہا شرک ہے, نہ اس نبی نے چہرے پر ڈالتے وقت کہا شرک ہے. اس نے شفا کے لیے بھیجا, اس نے شفا کے لیے چہرے پر ڈالا, اور اس قمیص نے ثابت بھی کیا کہ جو عقیدہ تھا صحیح تھا. شفا دی. درست. تو اب آئیے آگے چلیے. شفا کی پہلی منزل کہ تو نبی کی قمیص کا ٹکڑا بھی آپ کو شفا دے سکتا. درست. میں پہلا عرض کر چکا ہوں, یہاں ضمناً عرض کروں. حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی, لبنان کے وہ جلیل القدر عالم, جس نے جامع الازہر دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ سلیم البشرا سے 100 سال پہلے, جو دونوں وہ اپنے مکتب کے ٹاپ کا, یہ ہمارے مذہب کے نجف اشرف کے مجتہدین میں سے, یہ آیت اللہ وہ علامہ, وہ مفتی, دونوں کا مناظرہ ہے. یقیناً انگلش میں ان کی کتاب ہے دا رائٹ پاتھ کے نام سے, اور اسی کتاب کے بعد تقریباً اب تک 100 علماء مصر مکتبہ اہل البیت کو قبول کر چکے ہیں. یقیناً آپ نے سنا ہوگا دنیا کا سب سے ٹاپ کا قاری عبد الباسط, نام سنا ہوگا. اس کا بیٹا قم میں پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے آپ وہ سنیے کیوں پڑھ رہا ہے. باپ کو خواب میں دیکھا پریشان. بابا آپ نے قرآن کی خدمت کی, قرآن کو سربلند کیا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیٹے میں اس لیے پریشان ہوں کہ قرآن تنہا نہیں تھا, جو وارثان قرآن تھے ان کو میں نے نہیں لیا تھا, اس کی وجہ سے بیٹا قم میں پڑھ رہا. واقعاً اس ماں کے قدموں پر جھک جائیے جس ماں کی گود میں ولایت لے کے پلے ہیں آپ. یہ نعمت جسے قرآن کریم نے کہا انعمت علیہ,
اتممت علیکم، جس کی بارگاہ میں نعمتوں کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قرآن، اگر خدا کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ سب جن و انس مل کے بھی نہیں گن سکتے۔ آئے تکمیل دین میں کیا ارشاد فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے بارگاہ رب العزت میں جتنی نعمتیں تھی تمام کر دی، تمام کر دی۔ اتممت علیکم، تمام، اتمام تمام سے وہ مکتب جس کے پاس تمام نعمت ہو، وہ ولایت ہے، وہ ولایت ہے۔ تو اب آگے چلیے، یہ تھا قمیص سے شفا، وہ بھی ایک نبی کی قمیص سے ایک نبی کی شفا۔ آگے چلیے، اسی میں اس آیت پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ وہ آیت ہے، اگرچہ وقت بڑی نواز ہے، چونکہ آپ کہہ دیں گے تو میں 2 گھنٹے پڑھوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑی نوازش آ قال الم اقل لکم، جب بینائی آ گئی، حضرت یعقوب نے کیا فرمایا بیٹوں سے، جنہوں نے ابھی 2 لمحے پہلے کہا تھا خدا کی قسم بابا آپ گمراہ ہو گئے، اب جب قمیص یوسف سے بینائی لوٹ آئی، دیکھا بچے بڈھے ہو گئے ہیں اور نبوت کی قمیص یعقوب کو جوانی دے رہی ہے، تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے کہتا نہیں رہا کہ جو میں خدا کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ بیٹے ہوتے ہوئے بھی نہیں مان کے دے رہے تھے، آپ بضد ہیں کہ صحابہ تھے مان رہے تھے۔ آپ بضد ہیں، اگر مان رہے تھے تو سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا میرے بارے میں ہے کہ میرے حبیب کے سامنے آواز بلند نہ کرو؟ کون تھا جو شور مچا رہا تھا؟ جلال الدین سیوطی کی کٹر اہل سنت میں سے، تقریباً وہابیت سے قریب وہ شخص ہے جو کہتا ہے یزید کو برا کہنا درست نہیں ہے اس لیے کہ آگے دروازہ کھل جائے گا۔ آپ نے توجہ دیا؟ جلال الدین سیوطی نے کہا آگے دروازہ کھل جائے گا اگر ہم کہہ دیں یزید کو برا کہنا، وہ بھی جانتے ہیں کہ یزید کو لانے والے آگے ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اب وہ شخص جو یزید کو برا کہنا جائز نہیں سمجھتا، وہ اگر لکھ دے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا، قالو یا ابانا استغفر لنا۔ تو میں جو سوال دے رہا تھا مجھے معاف کیجئے گا، میں بھول گیا تھا، وہ سوال پہلے دوں اس آیت کے ترجمے سے پہلے، جو آپ کو کل آج کی رات سوچنا، اب رات رہ ہی کیا گئی، خیر آپ کو سوچنا کل میرے آنے تک۔ وہ کیا؟ آپ نے دیکھا حضرت یعقوب نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بدنام نہ کرو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کسی بھی تفسیر میں دیکھیے گا یہ خوشبو جب آ رہی تھی تو یوسف اور یوسف کی قمیص ابھی 200 میل دور تھی۔ سوال آپ سے یہ ہے جو آپ کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف کنعان کے کنویں میں ڈالے گئے تھے تو وہ کنواں جو تھا حضرت یعقوب کے گھر سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا، آدھے میل کے فاصلے سے خوشبو کیوں نہیں آئی جو 200 میل سے آ رہی ہے؟ ابھی آپ مجھے معاف کیجئے گا واہ واہ تو کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہوں مجھے جواب دیجئے تو آپ، میں یقین سے کہتا ہوں بے بس ہیں آپ، آدھے میل سے تو خوشبو نہیں سونگ رہے، 200 میل سے خوشبو آ رہی، کیوں؟ جی کس کی نبوت نہیں تھی؟ نبی پیدائشی ہوتا کیا؟ کہاں سے آیا؟ مکتبہ اہل البیت میں کسی عبادت و ریاضت سے نبوت تھوڑی ملتی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ قرآن، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعد، ہم نے چنا ہے عالم الست میں نبوت کے لیے، چنا ہے۔ ایسے ہی بس ہو گئے تو گلی سے پکڑ کے نبی بنا دیا، آجا تو بن جا،
ایسے تھوڑی ہے، نبی تھے، نبی تھے، نبوت پر، ابھی تو عرض کیا میں خیال میں آپ لیٹ آئے، نبوت پر روئے تھے، نبی تھے اس لیے یعقوب روئے تھے، ابھی تو میں نے عرض کیا نبی کی محبت میں روئے. خوشبو 200 میل سے آ رہی ہے، آدھے میل سے نہیں آ رہی، کیوں؟ تو وہ اس وقت عبادت نہیں تھی کیا؟ ہاں عبادت ہے، درست ہے، خوشبو کی بات کر رہا ہوں میں، عبادت کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. بس کل جب آپ، میں صرف سوال کروں گا، اگر جواب لے کے آئے گا تو اس کو انعام مل جائے گا، چونکہ محرم ہے، جب عید تک مجھے خدا زندہ رکھے تو آ کے انعام دوں گا، محرم میں انعام نہیں دیا جاتا. بہرحال یہ آپ بہرحال اس پر سوچ لیں جو میں نے آپ کو سوال دیا. قال اب علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا جو میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے تم نہیں جانتے؟ مجھے اس آیت پر گفتگو، قالو یا ابانا، کہا بچوں نے بابا جان، استغفر لنا، آپ ہماری مغفرت کرا دیں، ہماری مغفرت کرا دیں، استغفر لنا، ہماری مغفرت کرا دیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں، بابا ہمارے گناہ بخشوا دیں، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے، ہم خطا کار تھے، ہم نے بہت بڑی خطا کی، ہمارے گناہ بخشوا دیں. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ کیوں نے کہا تم شرک کر رہے ہو، میں کوئی گناہ بخشنے والا ہوں کیا؟ گناہ جو بخشنے والا ہو اس سے فریاد کرو. نہیں کہا، نہیں کہا. خدا کسی کو نمائندہ بناتا ہے تو نمائندہ کوئی بے بس کا نام نہیں ہے، کچھ اس کو اختیارات دیے ہیں، اگر اختیارات نہ دے کے نبوت دے کون پہچانے گا وہ نبی ہے؟ بے بس ایک نبی بن کے آ رہا تو کون مانے گا؟ کیوں مانے گا؟ وہ جادوگر کہیں گے ہم تو ان سے زیادہ آگے ہیں. نبی کسی بے بس انسان کا نام نہیں ہے. تو اب حضرت یعقوب نے کیا کہا جب بیٹوں نے کہا بابا بہت خطائیں کی، بہت ظلم کیا، بہت جرم کیا، ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یوسف معاف کر چکے تھے. کہا بابا ہم نہیں کہا معاف کیجئے، نہیں کہا معاف کیجئے، کہا ہم خطا کار ہیں، آپ خدا سے معاف کرائیے. اغفر لنا، آپ معاف کر دیں. استغفر لنا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. استغفار کے معنی طلب مغفرت، اغفار کے معنی خود معاف کر دینا. نہیں کہا کہ آپ معاف کیجئے، کہا ہمارے لیے طلب مغفرت کیجئے. یوسف جیسے نبی کے قتل میں نہیں، اقدام قتل میں ملوث ہیں، اس سے بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا؟ اور اس جرم کو بخشوانے کے لیے برادران یوسف اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ خدا سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا؟ فلما دخلوا، حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. کیوں نہیں کہا حضرت یعقوب نے تم جاؤ خدا سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے کیوں طلب کرتے ہو؟ کیوں نہیں کہا مجھے کیوں واسطہ بناتے ہو؟ کیوں تم مجھے واسطہ بناتے ہو؟ نہیں بناؤ مجھے واسطہ، جاؤ تم مغفرت طلب کرو خدا سے، خدا سب سے ایاک نعبد. اب آ جائے نا وہ شخص جو اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو نبی جو کائنات کو شرک سے ہٹانے کے لیے آیا وہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چلے جاؤ خدا سے مغفرت طلب کرو؟ یاد رکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھنے کی بات ہے. درست ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، درست ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بالکل یہی ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اب
منہ پر مار دیجئے وہابی کے کہ تو کیوں عبداللہ کی تعریف کر رہا اور سورہ حمد کی تلاوت کر رہا؟ تعریفیں تو ساری خدا کے لیے، تو کیوں ان بادشاہوں کی تعریف کر رہا، شرک کر رہا؟ یاد رکھیے کسی خوبصورت کے خوبصورتی کی تعریف کرنا شرک نہیں ہے. کسی خدا نے آنکھ دیکھنے کے لیے، ہاتھ کام کے لیے، زبان بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے دیے. ان اعضاء کو ان مقاصد میں استعمال کرنا غلط نہیں ہے. دیا اسی لیے، حسن دیا اسی لیے کہ وہ قابل تعریف ہے، دیکھنے والا خود بخود اس کی تعریف کرے گا. جب کسی حسن کی تعریف خدا کی تعریف میں شرک نہیں تو کسی نمائندے الہی سے مدد مانگنا اس میں شرک نہیں. اس لیے کہ جب ہم نے کہہ دیا الحمدللہ رب، تمام تعریفیں خدا کے لیے، جب تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں تو اس کے معنی غیر خدا کی تعریف کو شرک ہونا چاہیے. جب غیر خدا کی تعریف شرک نہیں ہے اور خوب 4 گز لمبی داڑھی کے ساتھ بادشاہوں کی تعریف ہو رہی ہے مسجد الحرام کے منبر پر، وہ شرک نہیں ہے. جو قابل تعریف ہے ان کی تعریف شرک. اے بندے خدا، جیسے ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی حسن کی تعریف اصل میں خالق حسن کی تعریف ہے. کسی ہنر کی تعریف اصل میں خالق عقل کی تعریف ہے. آپ کسی گاڑی کی تعریف کرتے، کیا کہنے اس گاڑی کے؟ گاڑی کی تعریف اس کمپنی کی تعریف ہے. خود بخود اس گاڑی کی تعریف کمپنی کی تعریف ہے. کمپنی میں بن کے آئی ہے تو خود بخود روڈ پر نہیں آئی، کمپنی میں بن کے آئی ہے. جس کارخانے قدرت میں جو چیزیں بنی ہیں، جس چیز کی اٹھا کے تعریف کیجئے گا صاحب کارخانہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین کی یہ معنی ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ جو قابل تعریف ہے اس کی تعریف بھی نہ کیجئے گا. تو بس جو قابل مدد ہے اس سے مدد مانگنا، عین اس سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی نہیں ہے. عین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ہاں، میں ملکہ زیبت کے ہاتھ چوموں اور پیغمبر خدا کی زری نہ چوموں تو لعنت ہے. میں یہاں کے صدر کے پیروں پر گروں اور خاتم الانبیاء کی زری پر نہ گروں تو لعنت ہے. بندے خدا نے، میں نے ان کو واسطہ تھوڑی بنایا. میں نے، آپ نے کیا نبی بنایا کسی کو؟ کس نے بنایا؟ سب سے پہلی بات یہ، کس نے بنایا؟ خدا نے. میرے اپنے درمیان کیا وہ بلا فاصلہ ہدایت نہیں کر سکتا تھا؟ جب بلا واسطہ و فاصلہ ہدایت کر سکتا تھا، اس کے باوجود اپنی مثال بنا کے جس کو بھیجا ہے. یہودیوں نے کہا ہم خدا کے دوست ہیں. کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجئے ان سے، مجھ سے دوستی رکھتے ہو، خدا سے دوست، خدا کے واقعی دوست ہو، میری اتباع کر. خدا کی دوستی رسول کی اتباع کے بغیر خدا کو قابل قبول نہیں. خدا کا کلمہ توحید رسول کے بغیر قابل قبول نہیں. تو خدا نے جس کو واسطہ دیا، میں نے تو واسطہ نہیں بنایا. نبوت خدائی واسطہ ہے، کوئی بشری واسطہ تھوڑی ہے. خدا نے واسطہ بنایا. تو اب یوسف، برادران یوسف نے کیا کہا؟ بابا ہمیں معاف کر دیجئے. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے پروردگار سے عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. تو خدا اب آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے اس آیت کے بعد؟ حضرت یعقوب نے خدا سے اپنے بچوں کے لیے مغفرت طلب کی. ٹھیک، مغفرت طلب کی. کب؟ یہ سوفا اسی وقت کہہ دیتے ہاتھ اٹھا کے، چونکہ ان کا جرم عظیم تھا. قبولیت دعا کے وقت کی خاطر ان سے کہا سحر کے وقت دعا مانگنے کے لیے. روایت تفسیر میں یہ سحر کے وقت دعا مانگنے، کیونکہ وہ وقت ہے جب آسمان اول پر فرشتہ آ کر کہتا ہے
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ وقت ہے جنت کے اوقات میں سے، وہ وقت ہے کہ ظالم و ستمگر کی بھی اگر اٹھ کے بارگاہ الہی میں 2 آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو خدا نے قسم کھائی اپنی عظمت کی اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس وقت کے انتظار کے لیے حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو یعقوب کے بیٹوں نے یعقوب کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیا، اسی کا نام شفاعت ہے۔ شفاعت طلب کی، مغفرت طلب کی، اور یعقوب نے بھی بارگاہ الہی میں ان کے لیے شفیع بنے، مغفرت طلب کی۔ ٹھیک، خدا نے نہیں کہا حضرت یعقوب سے تم اپنے بچوں سے کہو یہ تم کیوں آستہ بنتے ہو؟ نہیں کہا۔ خدا نے نہیں کہا مجھ سے دعا مانگو تو یہ تم قمیص سے کیوں شفا طلب کرتے ہو؟ کہیں نہیں کہا۔ یہ اگر مذمت میں آیت نازل ہوتی تو کہیں اشارے اور کنایے کے طور پر بھی قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہاں تعریف اور فضیلت میں آیت نازل ہو رہی تو اس کی کیا معنی ہوئے؟ واضح ہے، میرا موضوع آپ کے لیے واضح ہے۔ تو اب اگر میں دعائے توسل میرے معصومین سے مجھ تک پہنچی ہے اور میں دعائے توسل پڑھتا ہوں، خاتم الانبیاء کو وسیلہ قرار دیتا ہوں، تو اب آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کا واقعہ نقل کرتے ہوئے رہ گیا تھا۔ اس کی تکمیل کے بعد مسائل۔ سعودی بادشاہ کے لیے اس زمانے میں 100 سال پہلے جو پہلا ان کا ہوتا تھا اس کے لیے تحفے لے جاتے تھے، وہ علماء کو دعوت دیتا تھا، علماء جاتے تھے۔ سید شرف الدین موسوی کا واقعہ سنے، چونکہ اس سے متعلق ہے میں دہرا رہا ہوں ورنہ آپ سن چکے ہیں۔ وہ بھی تحفے کے طور پر قرآن لے کے گئے تھے، قدیم قرآن جو ہرن کی کھال کی جلد بنی ہوئی تھی، اس کو لے کے گئے تھے۔ سب نے تحفے پیش کیے، اسے آغا سید شرف الدین موسوی نے بھی پیش کیا۔ تو بادشاہ نے قرآن سمجھ کے جلد کو چوما۔ جب چوما، مکتب اہل البیت، مکتب اہل البیت، یہاں شاعر ہو تو ہشام ابن عبد الملک کے سامنے اٹھ کے حق کہہ دے، یہاں عالم ہو تو ظالم کے سامنے اٹھ کے حق کہہ دے۔ آقا نے کہا یہ تو تم نے شرک کیا، تم مشرک ہو گئے۔ جتنے لمبی داڑھی والے تھے بادشاہ سے کہہ رہا شرک کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ آپ نے شرک کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ ہرن کی جلد کو آپ چوم رہے ہیں۔ کہا نہیں، اندر قرآن ہے، اندر قرآن ہے۔ تو پہلے تو آغا شرف الدین موسوی نے کہا ان سارے علماء سے پوچھئے اندر قرآن کی نیت سے کیا جلد کا چومنا درست ہے؟ سب سے پوچھے کیا مجال، وہ کہہ دے نا۔ وہ تو پوچھنے سے پہلے کہتے ہاں جا، تو تیار تھے وہ۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل، آپ نے بالکل صحیح کیا۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے، اچھا تو میں نے غلط کہا؟ بالکل آپ نے غلط کہا، بادشاہ نے صحیح کیا حضور۔ تو یہ قرآن کی نیت سے جلد کا چومنا، یہ سارے علماء متفق ہیں کہ شرک نہیں ہے، جبکہ یہ ہرن کی کھال ہے۔ آپ نے ہرن کی کھال کو نہیں چوما، قرآن کی نیت سے ہرن کی کھال کو چوما۔ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ ہم لوہے کی نیت سے نہیں چومتے، اس کے اندر رحمت للعالمین ہے۔ ور محمد و آل محمد سلام۔ قرآن کی نیت سے ہرن کا کھال چومنا جائز، خاتم الانبیاء کی نیت سے زری کا چومنا شرک۔ حضور یہ کیسے؟ اب بادشاہ ان کی طرف دیکھے، وہ بادشاہ کی طرف دیکھے، اور سب پھر پیچھے دیکھیں۔ معاف کیجئے گا، یہ اب آگے یا پیچھے کون آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین، مسلمان نہیں، مومن نہیں، متدین نہیں، متقی۔ متقی کے بعد مخلص ہے، مخلص کے بعد عارف ہے، عارف کے بعد عین الیقین و حق الیقین، اور منزلیں عرفانی منزلیں، درست۔
قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، جو صرف متقین کی ہدایت ہے، اس کی نیت سے ہرن کی کھال بھی چومنا شرک نہیں ہے۔ سورہ انبیاء وما ارسلناک الا رحمتا لل، نبی جمادات و نباتات و سیارات و حیوانات و انسان کے لیے، پوری مخلوق کے لیے رحمت ہو، اس کی ذریعہ چومنا شرک ہو اور صرف متقین کی ہدایت کو چومنا اسلام ہو۔ ہادی دونوں، ہادی کی غرض سے آپ نے یہ چوما ہے تو یہ خاموش ہادی ہے، وہ بولتا ہوا ہادی ہے، اس لیے وہ عالمین کے لیے ہیں کہ اس کو عالمین تک پہنچانا خود انہی کی زبان کے اوپر منحصر ہے، انہی کے اوپر منحصر ہے، وہ پہنچائیں گے تو یہ پہنچے گا۔ تو وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی ذریعہ کیوں نہ چومے؟ بے بس ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو مفتی تھے سب وہاں موجود تھے، تم کیا کہتے ہو؟ ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ آج کے بعد پیغمبر کی ذریعہ کھول دو، چومنے دو۔ بند کر دیا تھا، جس دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے جبریل آتا تھا اس دروازے کو بند کیا تھا، پھر اسی یا حسین والی قوم نے کھلوایا۔ کھولو جہاں سے روٹیاں لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، کھولو جہاں سے جس گہوارے سے مس ہونے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اسی مکتب نے کھلوایا، شہزادی کونین۔ بس میں یہاں تک آپ کی خدمت میں نے اپنے عوارض پیش کیے۔ کل انشاءاللہ ہماری گفتگو اصل میں کل ہوگی، یہ ہماری کل کے لیے مقدماتی گفتگو تھی، اصل گفتگو انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل۔ وہ جو میں نے سوال کیا اس پر آپ سوچ کے آئے گا کہ حضرت یعقوب جیسے نبی، یوسف نبی کی خوشبو 200 میل سے پا رہے ہیں، جبکہ مکتب اہل البیت میں نبوت، جوان نے جو کہا وہ مذاق میں کہا ہوگا، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں مکتب اہل البیت میں نبوت، نبی پیدائشی ہوتا، پیدا ہونے کے بعد کوئی ترقی کر کے نبوت نہیں ملتی ہے۔ تو اس بنا پر وہ جو آدھے میل کے فاصلے پر یوسف جب کنویں میں جا رہے تھے، حضرت یعقوب کو کیوں نہیں خوشبو آئی؟ اس وقت حضرت یعقوب بھی جوان تھے، دوڑ کے جا کے بچا کے نکال کے لا سکتے تھے، اس وقت کیوں نہیں خوشبو آئی؟ اور 200 میل سے کیوں خوشبو آئی؟ یہ آپ دیکھ لیجئے، مگر یہ یوسف کی قمیص کی خوشبو ہے۔ میں بس اسی خوشبو پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک شہید 10 دن کے بعد دفن ہوئے، وہب کلبی، 10 دن کے بعد، اور ان کے وہ جنازہ ملا کیسے؟ اسی خوشبو کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ کب مسلمان ہوا تھا؟ عاشور سے 8 دن پہلے، 18 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو، اس شہید سے خوشبو، اور میں چونکہ وہب کلبی کی شہادت پر گفتگو، ظاہر ہے وہ آخری اصحاب میں آخری شہید ہے تقریباً، حضرت ابو ذر کا غلام جو بعد میں آقا عبداللہ کو بخشا، پھر آقا نے اسے آزاد کیا، اس کی شہادت اور اس کی شہادت ایک ساتھ ہے، تو اس وقت ان کی شہادت پر ذکر ہوگا، مگر خوشبو پر بات آئی ہے تو ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ مصائب میں آپ نے جدت پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی نقطہ نکال سکتے ہیں۔ خوشبو، جب شاہ عباس صفوی حرم آقا عبداللہ الحسین تعمیر کر چکا، باب الحوائج کے حرم کو تعمیر کر چکا، تو اس نے کہا میں ہور کی قبر بناؤں گا۔ اب آپ دیکھیے قرآنی حقائق دیکھیے، ہور کی قبر کو بناؤں گا۔ تو اہل کربلا 2 تقسیم ہوئے، ایک گروہ نے کہا نہیں بنائیے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہی شخص تھا اگر راستے میں آقا کو چھوڑ دیتا، جس وقت آقا نے یہ فرمایا تھا اگر تم سرزمین عرب پر مجھے برداشت نہیں کرتے میں چلا جاؤں گا، اپنے بچوں کو لے کے ہند جاؤں گا۔ اس پر ہندو شعراء نے بھی خوب شاعری کی ہے کہ اے حسین کاش تو ہندوستان آتا، ہم بت پرستی نہ کرتے، تیرے قدموں پر جھکتے۔ ہندو شعراء کے بہت سے واقعات، عجیب و غریب واقعات ہیں، جو مرنے کے بعد انہیں جلانے کے لیے ڈالا، جل کے نہیں دے رہے ہیں، دیکھا زاداری کے نشانات ہیں۔ بہرحال حسین
وہ ہندو شاعر کا میں ایک مصرع مجھے یاد نہیں ہے، یہاں حسینی میں، شکاگو میں حسینی میں ایک ہندو شاعر کے اشعار پڑھ رہے تھے، جو میں ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہا اس کا وہ مصرعے کا جو مفہوم ہے. میں تو ہندو ہوں، مجھے کہاں جنت ملے گی؟ میں جنت کا لالچی بھی نہیں ہوں. ہاں، زندگی بھر جس حسین پر میں نے شعر کہا، میں میدان میں حسین کو تلاش کروں گا، جنت کو نہیں. اب حسین کی مرضی ہے مجھے جہاں بھیج دے، میں حسین کو تلاش کروں. ہندو ہے شاعر، اے حسین جانے قربان ہو، کائنات جو خدا کو نہ مانے تیرے سامنے جھک جائے. تیری عظمت پر اب جب شاہ عباس صفوی نے کہا نہیں وہ شہید ہے، چونکہ میرے آقا حسین نے ان کی شہادت قبول کی، چونکہ امام وقت اگر کسی کی شہادت قبول کر لے مجھے حق نہیں پہنچتا اعتراض کا، میں اف نہیں کر سکتا. کہا اچھا اگر ان کی شہادت قبول ہے، ان کی شہادت آقا حسین کو قبول ہے، تو یقیناً قرآن کریم نے ارشاد فرمایا دو جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا میری راہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں کہ وہ میت ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، زندہ ہی نہیں بلکہ رزق بھی پاتے ہیں. قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اپنی زبان سے خبردار مت کرو، قرآن مت کہو میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ ہیں، بل احیاء وَلَكِنَّكُمْ لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہیں مگر تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ زندہ ہیں تو وہ دفن کیوں ہوئے، تم اس جواب کے لیے شعور نہیں رکھتے. قرآن ٹھیک. دو آیتیں. اب چونکہ شاہ عباس صفوی ان بادشاہوں کی طرح ان پڑھ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، شرع سے واقف تھا، مجلسی کی پوری سرپرستی کرتا تھا، علامہ مجلسی کی، تو اسی لیے اس نے کہا اگر واقعاً اس کی شہادت بارگاہ آقا حسین میں قبول ہے تو وہ زندہ ہوگا، وہ زندہ ہوگا. جیسے دوسرے شہداء قبر میں اتر کے، مولا کائنات کی زری نیچے قبر میں اتر کے حضرت کو دیکھ کے بنائی گئی ہے، ایسے نہیں بنائی گئی ہے. اسی طرح سے آقا حسین کی زری، آقا باب الحوائج ابوالفضل عباس کی زری شہداء کو دیکھ کے بنائی گئی. ستارگان درخشاں، علامہ مجلسی کتاب بہار، اس میں پوری تفصیل سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی، دیکھ کے بنائی گئی. جب شاہ عباس صفوی نے کہا مجھے ہور کی قبر بنانی ہے مگر میں دیکھوں گا، اگر شہادت قبول ہے تو یقیناً وہ زندہ ہوں گے. جب گئے قبر کھودی دیکھنے کے لیے کہ یہی ہیں جو ہم قبر بنائیں، تو مٹی جب ہٹا لی تو خوشبو آئی. جب قبر سے خوشبو آئی، کب بنائی ہیں قبریں؟ 400 سال پہلے، واقع کربلا کے 1000 سال کے بعد. جب نیچے اترے تو دیکھا جیسے تھکا ہوا انسان سانس لے رہا، سایہ دار درخت کے نیچے، کیوں نہ ہو. جب دیکھا پوری قبر سے خوشبو آ رہی. اب یہاں پر چونکہ کوئی سوال کرے گا کہ شہداء کے سر لے گئے تھے، ہور کا سر کہاں سے آیا، اس کا جواب میں اس وقت عرض نہیں کروں گا چونکہ مصائب میں شروع کر چکا ہوں. مگر چونکہ ہور کو اس کا قبیلہ فوج یزید میں موجود تھا، ہور کو سالم اٹھا کے لے گئے تھے، اسی لیے ہور کی قبر تمام شہداء سے الگ ہے. 3 میل دور ہے، شہداء سے باہر ہے، حدود کربلا سے باہر ہے، تقریباً اس زمین سے باہر ہے جو حضرت نے خریدی تھی. بہرحال جب یہ شاہ عباس صفوی